الصلاة على رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ درود شریف ایک بار پڑھیں۔ درود شریف الصلاة والسلام علیہ عالی مرتبہ عالی وقار جمیع حاضرین و سامعین، آج ہم محترم و مکرم حاجی عبدالحمید صاحب کے والد محترم اورنگزیب صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے سال ثواب کی اس خوبصورت روح پرور ایمان انگیز محبت ریز محفل کے اندر شریک ہے۔ بڑے خوبصورت انداز سے صبح سے اس وقت تک بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ اور بڑے خلوص کے ساتھ آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ذکر اذکار بھی ہوا، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے بھی پیش کیے گئے، قرآن کی تلاوت بھی علامہ شاہد صاحب سے آپ نے سماعت کی ہے۔ یہ پوری فیملی روحانی طور پر وابستہ ہے آستانہ عالیہ رمکول شریف کے ساتھ۔ حضور زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب لفظ زندہ جب اللہ کے کسی ولی کے لیے استعمال کیا جائے تو لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کی شکوک و شبہات پیدا ہوتی ہیں کہ جی دنیا سے چلے گئے تو تم انہیں زندہ کیسے کہہ رہے ہو؟ تو یہ شکوک و شبہات لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اور نادانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ قرآن نے جتنے بھی انسان کے فیضز بیان کیے ہیں، یہ جو موت کے بعد آفٹر ڈیتھ ہمیں قبر میں جو اتارا جاتا ہے، تو بعد والا جو مرحلہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ختم ہو گیا۔ اگر ختم ہو گیا تو ایک سوال میں، آپ صاحبان فہم و ذکا لوگ بیٹھتے ہیں، ایک سوال میں پوچھتا ہوں کہ اگر ختم ہو گیا تو حدیث آپ نے علماء سے سنی نا کہ قبر کے اندر فرشتے آ کر صاحب قبر سے سوالات پوچھتے ہیں، تو سوال آپ نے کبھی کسی مردہ سے پوچھا ہے؟ کوئی بات اگر پوچھنی ہو، کوئی کویشچن کرنا ہو، کوئی سوال کرنا ہو تو کس سے کیا جاتا ہے؟ کوئی تو قبر میں ہے نا جس سے سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ تو یہ انسان کے اس کی زندگی کے مختلف فیزز ہیں، مرنے سے پہلے بھی ہم کہیں پہ تھے اور مرنے کے بعد بھی انسان کہیں نہ کہیں پہ موجود ہوتا ہے۔ تو میں اسی لفظ زندہ کے اوپر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضور قبلہ عالم کا فیضان اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ آستانہ عالیہ رمکول شریف کے بارے میں، تو میں نے جو کچھ دیکھا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آستانہ عالیہ رمکول شریف روحوں کی طہارت کی عظیم یونیورسٹی کا نام ہے، جہاں سے سوچیں پاک کی جاتی ہیں، افکار و نظریات پاک کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دل پاک کیے جاتے ہیں۔ ایک درویش کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کسی بستی میں گئے تو وہاں کے لوگ خلاف شرع امور کے اندر مبتلا تھے۔ تو اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن اور حدیث کے راستے پہ چلاتے ہیں۔ تصوف کا راستہ قرآن و حدیث کا راستہ، اس کے اگینسٹ کوئی راستہ تصوف کا نہیں ہے۔ تو صوفیہ علماء یہ لوگوں کو دین پہ چلاتے ہیں، اور اصل عالم بھی وہ ہے، اور اصل صوفی اور پیر اور مرشد وہ ہے
جو لوگوں کو دین کے راستے پہ چلائے، جو قرآن و حدیث کے راستے پہ چلائے۔ تو وہاں لوگ کافی سارے خرافات کے اندر مبتلا تھے، تو اللہ کے ولی پہ وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے لوگوں کو منع کیا، انہوں نے کہا بھائی یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ دین اسلام کے اندر نہیں ہے، قرآن کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ، شریعت کی طرف آؤ، رسول اللہ کی حدیث کی طرف آؤ۔ تو لوگوں نے نا ان کی مخالفت شروع کر دی، اور بعض ایسے بھی ناہنجار تھے جنہوں نے ان کو گالیاں دینی شروع کی، کیونکہ ان کی جو باطل رسومات تھی ان کو انہوں نے للکارا، تو لوگوں نے گالیاں دینی شروع کر دی۔ اچھا اللہ والوں کا ظرف دیکھیں، یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، وہ توجہ سے پورے انہماک سے بیٹھ کے جب سب نے اپنی بڑاس نکال لی نا، انہوں نے کہا بھئی اگر تمہاری گالیاں مکمل ہو چکی ہیں تو پھر میں آگے کسی بستی میں چلا جاؤں، اگر تھک گئے ہو تم گالیاں دے کے، ہم تو تمہیں قرآن کی بات بتاتے ہیں، ہم تو تمہیں حدیث کی طرف لا رہے ہیں، ہم تو تمہیں دین کی طرف لاتے ہیں، تم ہمیں گالیاں دے رہے ہو، اگر مزید کوئی گالیاں دینا چاہتا ہے تو رک جاتے ہیں، اگر رج گئے ہو تھک گئے ہو تو پھر ہم آگے سفر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اب مزید گالیاں دینی شروع کر دی، ماشاءاللہ کی بادشاہ صاحب سے شکل ہے، مزید گالیاں دینی شروع کر دی کہ اب تم ہمارے پاس آئے اور آگے جا کر بھی لوگوں کو خراب کرو گے۔ یہ ان کے ذہن کا کیا معیار تھا، کیا کرائیٹیریا تھا۔ تو جب وہ تھک گئے نا، اب جس بندے کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اسے وہی ملتا ہے، ایسے ہی ہے نا، ہر بندہ اپنے اپنے ظرف کے مطابق آپ کو دے گا، اس کے ظرف میں جو ہوگا وہ آپ کو دے دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بندہ بولا، کہنے لگا ہم نے اتنی گالیاں آپ کو دی ہیں، ایک بات تو آپ ہمیں بتائیں نا، ہم ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اتنی گالیاں ہم نے دی ہیں، آپ کا کوئی ری ایکشن نہیں سامنے آیا، آپ نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ تو آپ نے فرمایا بھائی آج سے 20 سال پہلے اگر تم مجھے گالی دیتے نا تو پھر میں رد عمل جو ہوتا نا وہ دنیا دے گا۔ آج سے 20 سال پہلے اس وقت اگر تم مجھے گالی دیتے اور تمہارا یہ رویہ میرے ساتھ ہوتا تو پھر تمہیں بھی پتا چل جاتا، میرا جو رد عمل سامنے آتا۔ کہا آج سے 20 سال پہلے میں اپنے نفس کا غلام تھا، میں ظاہر کے مطابق چلتا تھا، لوگوں کو دیکھ دیکھ کے چلتا تھا، جب تک میں نفس کا غلام تھا تب تک میں خود چوز کرتا تھا کہ میں نے کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے، کیونکہ نفسانی خواہشات کا میں غلام تھا، اور اب میں نے نفس کی غلامی چھوڑ دی ہے، اب نفس کی غلامی چھوڑ دی ہے، اب ہم اپنے مالک نہیں رہے، ہم نے نفس کے پیچھے، نفس کی لذات کے پیچھے ہم نے چلنا چھوڑ دیا، اب وہ جو ہمارا مالک ہے، جو اس کی چاہت ہے وہی ہماری چاہت ہے، اور جو اس کی بات ہے ہمارے منہ سے وہی بات نکلے گی جو قرآن اور حدیث کی بات ہے، جو شریعت کی بات ہے، بس اس کے علاوہ اب ہم سے کچھ نہیں ملے گا۔ کہا میں ابھی پچھلی بستی میں گیا تھا، پچھلی بستی میں جس سے میں گزر کے آیا ہوں، وہاں لوگوں نے مجھے کچھ تحفے دیے لیکن میں نے قبول کوئی نہیں کیے، میں نے قبول کوئی نہیں کیے۔ کہا حضور تو آپ نے قبول نہیں کیے تو وہ جو تحفے دینے والے تھے انہوں نے کیا کیا؟ کہا وہ گھر لے گئے ہوں گے، کسی اور کو دے دیا ہوگا۔ بھائی تم نے مجھے گالیاں دی، میں نے قبول کوئی نہیں کی، میں نے گالیوں کو قبول کوئی نہیں کیا، اب تم واپس لے جا کے کہاں رکھو گے یہ تمہارا معاملہ ہے، یہ تمہارا معاملہ ہے۔ اب ہم اپنے نفس کے غلام نہیں ہیں، اگر نفس کے غلام ہوتے تو پھر ہم تمہیں جس انداز میں تم بات کر رہے تھے اسی انداز میں ہم بھی تم سے بات کریں۔ اب ہم نے نفسانی خواہشات کو نہیں دیکھنا،
اب ہم نے دیکھنا ہے شریعت کو کہ شریعت میں مجھ سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، اب اس کے مطابق میں نے آپ سے بہیو کرنا۔ اب یہ جو نفس ہے نا، یہ جب تک مرے نا تب تک بندہ زندہ نہیں ہوتا۔ کہ چلنے پھرنے کا نام صرف زندگی نہیں ہے، یہ جب تک نہ مرے تب تک بندہ زندہ بے شک چلتا پھرتا رہے۔ اور جب نفسانی خواہشات مر جائیں، جس طرح قرآن کے اندر ہے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کبھی سوچا آپ نے؟ ایمان والوں سے اللہ فرما رہے ہیں ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب علماء نے مختلف اس کی تفسیر بیان کیا، لیکن صوفیہ اور عرفاء یہ کہتے ہیں یہ اللہ جو ایمان والوں سے فرما رہے ہیں اے ایمان والو ایمان لاؤ، معنی یہ ہے کہ صرف ظاہر سے نہیں، اے ایمان والو ظاہر سے بھی ایمان والے بن جاؤ، باطناً بھی ایمان والے بن جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ ظاہر سے تم ایمان والے نظر آؤ، یا ایمان والوں جیسا ہو، اور باطن تمہارا مردہ ہو۔ جب تک باطن مردہ ہے تب تک تم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کیا چوز کرنا ہے، کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے۔ اور جب یہ ختم ہو گیا، جب نفس کو مار دیا، تو پھر فیصلہ وہی ہوگا جو خدا کا فیصلہ ہے، جو مصطفیٰ کی شریعت ہے۔ اور جو اپنی خواہشات کو مار دیتا ہے، اپنی چاہتوں اور لذتوں کو ختم کر دیتا ہے، پھر اس کا اندر زندہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا اندر زندہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک حضور مرد قلندر، ان کے ساتھ ایک مرید تھا، تو کہنے لگا حضور مجھے معرفت کے راستے پہ چلائیں۔ آپ نے فرمایا بھائی تیری تو ابھی طریقت ہی مکمل نہیں، تجھے حقیقت کے راستے پہ کیسے چلائیں؟ تیری تو طریقت کے اسباق ہی ابھی مکمل نہیں، تجھے حقیقت کے راستے پہ کیسے چلائیں؟ اس نے جب ضد کی نا تو اللہ کے اس ولی نے اپنا امامہ اتارا اور اس کے سر پہ رکھ دیا، اس کے سر پہ رکھا۔ جب اس کے سر پہ رکھا اپنا امامہ، اب اس نے دیکھا کبھی وہ ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر جب دیکھتا ہے تو کتا نظر آتا ہے، ادھر دیکھتا ہے تو ہاتھی نظر آتا ہے، ادھر دیکھتا ہے تو خنزیر نظر آتا ہے، سامنے دیکھتا ہے تو سانپ نظر آتا ہے۔ وہ اس سے بھاگنے کے لیے ادھر آتا ہے، ادھر کتا کھڑا ہوتا ہے، اس سے جان بچانے کے لیے ادھر جاتا ہے، اب یہ خنزیر کھڑا ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ اس کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے اس بندے نے کہا وہ اس کو کچھ نہیں ہوا، اس کے سر کے اوپر جو ہماری دستار ہے اس کو ذرا اتارو، وہ دستار اتارو۔ وہ دستار جب اتاری تو بالکل سکون سے کھڑا ہو گیا۔ تو آپ نے پوچھا ہم بتاؤ، میں نے کہا تھا نا کہ تمہاری ابھی طریقت کا راستہ ہی مکمل نہیں، تمہیں حقیقت کیسے دکھائیں؟ کہا حضور بڑا عجب ماجرا پیش آیا، جب آپ کی دستار میرے سر کے اوپر رکھی تو مجھے ادھر سانپ نظر آ رہا ہے، ادھر کتا نظر آ رہا ہے۔ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ یہ انسانوں کے نفس کی مختلف حالتیں ہیں، یہ حقیقت والی نظر ہی دیکھ سکتی ہے۔ یہ تمہیں جو نظر آ رہا تھا سامنے، یہ کتا خنزیر یہ سانپ نہیں تھے، یہ انسان تھے، ان کے مختلف حالتیں تھیں۔ اب ظاہر ہے جو کتوں والے کام کرے گا اس کے نفس کی جو حیت ہے وہ تو اسی طرح نظر آئے گی، جو سانپ والے کام کرے گا جس کے اندر منافقت ہے اس کی جو نفس کی حالت ہے وہ تو ایسی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ نفسوں کی حالتیں تھے جو تجھے نظر آ رہی تھی۔ کہا تیرا ظرف اتنا تھا جو چھلک گیا، ذرا آ جا حضور زندہ پیر کے پاس، ایسے اللہ والوں کے پاس آ جا جو حقیقت کی منزل پر بیٹھے ہیں، سب کچھ نظر بھی آ رہا ہے پھر بھی لوگوں کو سینے سے لگا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر! اللہ دیا سیرا آگے آزاد زندگی کے ہاتھ بھی گواہی دے سن۔ جی اگر گواہی دین تو یہ نہ کسی دنیا دار آتے بلکہ اللہ اور اس نے محبوب نے نہ تے اٹھے دے سن گواہی، منہ پر مہر لئی گیا سی۔ ہن اپنی اپنی نال جڑے تساں نے او دے سجے کھپے رکھو تو پھر آکھو نعرہ تکبیر! نعرہ! اس کو کہتے ہیں زندگی، اس کو کہتے ہیں زندگی۔
کہا جب اس مقام پہ کوئی فائز ہو جائے پھر اس کے ساتھ جو منسلک ہو جاتا ہے اس کا مردہ دل بھی زندہ ہو جاتا ہے، وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں آخری بطور پیغام یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں، قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے، آپ کی نعت آپ سنیں گے، بس پیغام کی طرف آتے ہیں۔ یہی اولیاء اللہ کا پیغام، یہی حضور زندہ پیر کا پیغام۔ دیکھیں ہم میں سے ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اچھائی کے راستے پہ آ جائیں، ہر کوئی کہتا ہے، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے اچھائی کے راستے پہ آ جائیں۔ تو میرا ایک سوال ہے کہ آپ دوسروں کو تبلیغ کر رہے ہیں اچھائی کے راستے پہ آ جائیں، تو آپ خود کیوں نہیں آ رہے؟ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے وہ جی گورنمنٹ کچرا صاف نہیں کر رہی، بازار ہمارے گندے ہیں، ہم تو صرف گند ڈال رہے ہیں، اپنے حصے کی صفائی ہم کب کریں گے؟ ہم تو صفائی کرنے والے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں حکومت یہ کام کرے، حکومت کون ہے؟ حکومت میں اور آپ ہیں، کون ہے وہ؟ ہم اپنے حصے کی صفائی، ہر بندہ اپنے حصے کا کردار ادا کرنا شروع ہو جائے، یہ معاشرہ زندوں کا معاشرہ بن جائے۔ اپنے حصے کا کردار ادا کریں، آپ اپنے حصے کی صفائی کریں، آپ کے جو حقوق ہیں اپنے حصے ان کو پورا کریں، آپ اچھا گمان رکھیں کیونکہ اللہ آپ کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ جب شروع سے ہمارا گمان ہی غلط، شروع سے ہم کہہ رہے ہیں نہیں معاشرے میں تو یزید آئے گا، تو فیصلے آپ کے گمان کے مطابق ہوں، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کہیں آج کے بعد ہم اس معاشرے میں یزید کو آنے ہی نہیں دیں گے، پھر دیکھیں کیسے آئے گا۔ جب آپ نے گمان یہ کر رکھا ہے ذہن کے اندر، یہ بات بٹھا رکھی ہے، دل کو مردہ کر رکھا ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں زندہ پیر کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اور کسی اس سے وابستہ ہو جاؤ جس کا دل زندہ ہے، تو وہ دل تمہارا بھی زندہ کر دے گا۔ جب دل زندہ ہو گیا یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی خود ایک نئی زندگی اس کے اندر آ جائے گی۔ ہر بندہ اپنے حصے کا کردار ادا کرے، آج سے یہ فیصلہ کریں نہ خود غلط کام کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے، معاشرے سے غلطیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج یہ فیصلہ کر لیں حضور کی عزت پر پہرا دیں گے، بولیں حضور کی عزت پر پہرا دیں گے، کسی بھی نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو ہم اس ملک کے اندر ہم نہ پیدا ہونے دیں گے نہ اس کو کہیں پناہ دیں گے، کوئی نہیں پیدا ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ فیصلہ کر لیں، آج فیصلہ کر کے جائیں، آج کے بعد ہم باطل کا نہ ساتھ دیں گے نہ کسی باطل اور یزید کو تخت پہ بیٹھنے دیں گے، کبھی باطل تخت پہ نہیں آئے گا۔ فیصلہ کر لیں، گمان اچھا کریں تو آپ کے گمان کے مطابق آپ کو سب کچھ ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاکیزہ محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔